غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. میں تو کل پڑھی تھی، پڑھن دے دوبارہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صاحب الكمال. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. وقال الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی ہیں. ان کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہیں، جو ہمیشہ وہیں رہیں گے. جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں. اس دنیا رنگیبوں میں جب انسان اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے. جس طرح کا اگر انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی اور جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اسی طرح دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ غلط ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا. اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت کے علم بردار رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کے قدم چومے گی. اگر اس دنیا کا رہنے والا انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خداوند قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر کے چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو ایک دن آئے گا جب اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. جب اس سے پوچھا جائے گا: تمہیں تو ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی امداد کرو، تمہیں تو آنکھیں دی گئی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کرو، تمہیں تو پیر دیے گئے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم قاتل طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کرو. کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو پھر یہ جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا. محترم دوستو، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے. بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، عقل مند ہو یا بیوقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. یہاں کا سیم و زر، مال و دولت، جائیداد و زمین کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمالی کام دیں گے. چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعتیں نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی ہیں، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور و بے بس کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہیں، یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی اور دنیا کا تمام سامان سب ہمارے لیے بیکار ہوگا. سچ کہا ہے کہنے والے نے: حرص و ہوا کو چھوڑ میاں مت دیش بدیش پھرے مارا. حرص و ہوا کو چھوڑ میاں مت دیش بدیش پھرے مارا. عذاب اجل کا بجا کر نقارا. کیا بدلا ایسا بیل تو کیا کوئی پلہ سردارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے
آئے گا جب لاکھ چلے گا بنجارا۔ محترم دوستو، جب موت آئے گی تو 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی۔ دوستو، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آرام و سکون سے رہیں۔ وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی۔ مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی۔ اگر ہم نے خدا کی مرضی پر اپنے کو چلایا ہے تو ہم خوش قسمت کہلائیں گے، اگر ہم غلط راستے پر چلے ہیں تو بدقسمت کہلائیں گے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم صحیح ماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم صحیح ماں پیدا، آپ کر سکتی ہے اللہ سے گلستہ پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔